کی تاریخ نہایت ہی اور نئی تاریخ نبوت اور امامت دونوں کی شہادت کی تاریخ اور یہ تاریخیں اور یہ شہادتیں ہمیں مستقل پیغام دیتی ہیں کہ ہماری زندگی کو سنو، سمجھو اور ہماری زندگی پہ عمل کر کے ہمارے مشن کو آگے بڑھاتے چلو۔ اگر آپ ہماری تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے کسی ایک کو بھی اس فرش ادائے حسین تک لے آئے تو ہماری شہادت رائگاں نہیں جائے گی۔ اور اگر تمہارے کسی عمل سے، تمہارے کسی جملے سے، تمہاری کسی فکر سے کوئی آتا ہوا شخص رک جائے تو ایک لمحے کے لیے ضرور سوچیے گا کہ ہمیں کس چیز کے لیے خلق کیا گیا تھا اور ہم کس چیز کو انجام دینے لگا۔ نبی پاک کی اگر زندگی کو آپ ملاحظہ فرمائیں، ایک کانسیپٹ کے عالم دین یہاں بیٹھے ہیں، شعرا بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں اور سب سے بڑے عالم کے ریکارڈر ہیں جو ریکارڈ کر کے اس چیز کو قید کرنے کر کون سی بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے۔ اور ہمارا مقصد اور ہمارا مشن بھی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، کیونکہ غدیر کا پیغام یہ ہے کہ صرف سن کے نہیں جانا ہے، گھر جا کے بتانا بھی ہے۔ اگر یہ بات آپ کو پہنچے تو کہنے کے غدیر کا پیغام ہے وہ نبی کی سنت، اس نبی کے حوالے میں گفتگو کرنی ہے، امام حسن سے گفتگو کرنی ہے، عبادت کے عنوان پہ لا کے بات کو ختم کرنا ہے، پھر دونوں معصومین کی تعبت کی زیارت سے مشرف ملے گا۔ اور یقین جانیے کہ یہاں صرف ثواب کے لیے صرف چننا ہے، یہاں پر صرف جسمانی ضرورتوں کے لیے چنی جانا، روح کی آمادگی کے لیے چنی ہے۔ پیغمبر اسلام کی سب پیغام ہے کہ آپ جو حق کا پیغام ہے اسے اپنے تک نہ رکھیں، اسے دوسروں تک لے کے جائیں۔ لیکن قرآن اور اللہ کی سیرت یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے، قرآن کا کہنا یہ ہے کہ وہ پیغام انہیں الفاظ میں لے کے جائیں جن الفاظ میں آپ تک پہنچایا جائے، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، بغیر بید باؤ کے۔ کیونکہ آج ہم اپنے ذہنوں میں کچھ بھی تصور کرتے ہو کہ ہمیں اس کی مدد کرنی ہے، اس کی مدد نہیں کرنی، اس سے ملنا ہے، اس سے نہیں ملنا، مگر جس نبی پاک کا ہم کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کی شرف سے مشرف فرما رہے ہیں، اس نبی اور امام کی دیکھوی سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا۔ جو اہم بات ہے، اس نبی اور امام کی دیکھوی سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا ہے۔ مانگنے والا چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ مانگنے والا کون ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ ہمیں عطا کر کے بتانا ہے کہ ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، سامنے والے کو نہیں دیکھنا، کیونکہ سیرت نبی ہے۔ نبی نے بظاہر آپ لوگوں کے حساب سے مطلب تاریخ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا ہے، تو نبی کی زندگی 40 سال سے پہلے بھی اگر آپ دیکھو گے تو کوئی ضرورت مند دیکھنے سے خالی نہیں گیا ہے۔ اور یہی صفت آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی ملے گی۔ بہت سامنے کی بات ہے تاکہ میں کبھی دن آپ کے سامنے رکھ کرتا چلوں تاکہ آپ اسے قریب تر ہو جائیں، ذہنی اعتبار سے جو بات آپ تک پہنچانی ہے۔ کوئی روایت یہ کہتی نظر نہیں آتی کہ اہل بیت علیہ السلام کے گھر پہ قبلہ خزانے تھے، بہت پیسہ تھا۔ کبھی سنا ہے آپ نے؟ آپ کی شاید نقل کرتے ہیں جو کوئی سنی روایت ایسی کہ کسی ذاکر نے پڑھا ہو کہ ان کے گھر پر خوب ساری دولت رکھی ہوئی تھی، خوب سارا پیسہ رکھا ہوا تھا، خوب سارا کھانا رکھا ہوا تھا، نہیں ملتی روایت سے۔ لیکن جہاں یہ روایت نہیں ملتی کہ اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں خزانے تھے، تعجب کی بات یہ وہاں یہ بھی روایت نہیں ملتی کہ کبھی کوئی مانگنے والا خالی گیا ہو۔ آپ دیکھیے غور فرما رہے ہیں، دیکھیے روایتیں یہ نہیں ملتی کہ ان کے گھر میں کچھ تھا، لیکن وہی روایتیں یہ بھی نہیں کہتی کہ ان کے گھر سے کوئی مانگنے والا خالی نہیں گیا۔ تو اس کا مطلب اہل بیت علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ایک بہترین پیغام قوم انسانیت کو دیا ہے۔ اپنے لیے کما کے رکھنا انسانیت نہیں ہے، کما کر اپنوں پہ خرچ کر دینا علی والے کی پہچان ہے۔ بالکل، اور یہ حقیقت ہے، ایسا نہیں کہ ہم لوگ ان چیزوں سے غافل ہیں، ہم اپنوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور
अपनों के लिए हम जन्नत से निशावर करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है अपना है कौन। ऐसा सवाल रहता है कि हमें किसकी मदद करनी है, किसकी मदद नहीं करती। जो लोग हमसे कहते हैं कि फर्श हुसैन ये जुलूस ये मातम ये आप क्यों ऑर्गेनाइज करते हो, जो हो गया वो हो गया। तो मेरा जी तो ये एक सुन्नत है, ये एक पैगाम है, ये दीन है, शरीयत है। क्योंकि हम तक जैसे आप पर नमाज वाजिब है, हम पे भी नमाज वाजिब है। भाई जब नमाज हम पर वाजिब है तो माइकों पर आकर अजान क्यों कर रहे हो आप? माइकों पर अजान कहने का मकसद ये ताकि जो लोग गाफिल हैं उनको भी पता चल जाए कि इबादत का वक्त हो चुका है, चलो अल्लाह की राह में। यही तरीका अज़ाए हुसैन का, मरसिए का, नौहे का, सलाम का है। ये हम बंद कमरों में कर सकते हैं, लेकिन कोई रोजे महशर ये कहता नजर न आए, कोई हमें बताने वाला ना था, कोई हमें समझाने वाला ना था, कोई हमें सुनाने वाला ना था। हमने फर्श अज़ा बिछाकर तिलावत कुरान करके बताया हमारा ताल्लुक कुरान से है। हमने बिदअत रसूल करके बताया हमारा ताल्लुक बिदअत से रसूल से है। हमने फज़ाइल अहले बैत पढ़ के बताया हमारा ताल्लुक अहले बैत से है। हमने अज़ाए हुसैन का गिरिया करके बताया हमारा ताल्लुक मकबूल से है, कातिल से नहीं है। और उसके बाद ये जुलूस जो हमने निकाला, ताबूत जो हमने निकाला, इस जुलूस और ताबूत को निकालकर हमने दुनिया को पैगाम दिया है कि सोच लो, जैसे करबला वालों के लिए कहा जाता था ये बेदीन लोग हैं, इनका दीन से ताल्लुक नहीं, शरीयत से ताल्लुक नहीं, लेकिन जिसे दुनिया बेदीन कह रही थी, जब वो जुलूस की सूरत में निकलकर रिदा मांग रही थी, नेज़े पे तिलावत हो रही थी, तो देखने वाले ये कह रहे थे बेदीन रिदा नहीं मांगा करते, बेदीन रिदा नहीं मांगा करते, जो कुफ्र में हो वो कुरान नहीं पढ़ा करते। ज़ैनब से रिदा मांगकर, हुसैन से तिलावत कुरान कर ये पैगाम दोनों को दे दिया, लोग जो भी कहे कहने दो, अपना अमल ऐसा रखो कि कहने वालों की ज़बानों पे ताले लग जाए, अली का पैगाम पहुंचाए, दीन का पैगाम पहुंचाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो कहते हैं उन्हें कहते थे, जो मुझे काम अपना अमल ऐसा होना चाहिए कि हमें ज़बान से जवाब नहीं देना। आप जरा सोचो बीबी से तो चादर क्यों मांगी, क्या नहीं पता था चादर नहीं मिलेगी, पता था नहीं मिलेगी चादर ही क्यों मांगी बीबी से, खाना नहीं मांगा, चादर ही क्यों मांगी। एक अमल में खिदमत आई, ये चादर नहीं मांग रही थी, ये चादर मांग के बता रहे थे कि हम दीनदार हैं, हम दीनदार हैं। ये हमारे बुजुर्गों की तहजीब, ये हमारे बुजुर्गों की मरासी, इस पर एतराज़ न करते नजर आना चाहूँगा। अगर आप पढ़ लिखे अल्लाह तो खूब कामयाबी तक करें, खूब तरक्की इनायत फरमाए। और खाली तालीम से अपने आप को आरास्ता न करना, तालीम के साथ तरबियत लेते चले जाना। मैं बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, तालीम के साथ तरबियत देते चले जाना, क्योंकि आधा इल्म जहालत की निशानी होता है। जिन चीज़ों को हमारे बुजुर्गों ने रखा है, 5-10 मिनट में इन चीज़ों को ताकि समीक्षा न करूँ और मजीद इसी को हो जाएगी। जिन चीज़ों को हमारे बुजुर्गों ने तहजीब बनाई है वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उन्होंने हमसे अच्छे उलमा को सुना है, उन्होंने किताबों को पढ़ा है, खाली मस्जिद को नहीं सुनाया उन्होंने ज़ाकिर बनाए हैं, उन्होंने आलिम बनाए हैं, उनके घरों में कुतुबखाने मौजूद थे, उलमा की कदर थी। आज तक उलमा की भी कदर नहीं, माफ कीजिएगा, मैं बहुत साथ कहने का आदमी हूँ, हमारे माशरे के अंदर आलिम की भी कोई हैसियत नहीं है। बिल्कुल ऐसे जैसे एक सेल्समैन एक प्रोग्राम है, हमने बुला लिया एक अच्छा नजराना देके जाकिर शायर नोए खान आएगा, पढ़ेगा, चला जाएगा, लेकिन जो आलिम की कदर होनी चाहिए। आलिम की कदर के माना क्या है? मसलन मैं आपके सामने मिसाल दूं, अभी हम ये ऐलान करते हैं कि कल ज़ैदी सोसाइटी के ज़ैदी इमाम जो भी है, यहाँ पर एक पैगंबर या इमाम हसन के नाम पर मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया जाएगा। क्या ऑर्गेनाइज किया जाएगा? मेरा साथ देंगे थोड़ा सा। मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया जाएगा, डॉक्टर्स की टीम आ रही है, डॉक्टर की एक टीम आ रही है। लेकिन इधर हमारे बुजुर्ग भी सुने, जवान भी सुने, क्योंकि दोनों बड़े बैठे तो दोनों तरफ मुतवज्जो करना मेरी जिम्मेदारी है। ये हकीकत बताना, अगर बात काबिल है तो दुआओं से नमाज दीजिए। अगर आपको पता चल जाए कि आपकी सोसाइटी में एक डॉक्टर की टीम आने वाली है, तो जिसको बीमारी ना भी हो, जिसको पता हो कि मुझे बीमारी नहीं है, लेकिन कैंप का नाम सुन के जाएगा जरूर कि चलो फ्री में चेकअप हो रहा है, चेकअप करा लो,
شاید کچھ پتہ ہی چل جائے. کاش توجہ فرما لیتے. آپ تو بڑے اچھے لوگ مانے جاتے ہیں, بڑی اچھی سماعتیں آپ کی ہیں, بڑے بڑے خطیب اس منبروں سے آتے ہیں. میں نے ڈاکٹر کا کیمپ آرگنائز کیا, کسی نے بی پی چیک کرا لیا فری میں, کسی نے شوگر چیک کرا لی, کوئی کولیسٹرول کے بارے میں معلوم کر رہا ہے, کوئی فیٹ کم کرنے کے بارے میں معلوم کر رہا ہے, کوئی ذہانت کے بارے میں معلوم کر رہا ہے, کوئی بالوں کے متعلق معلوم کر رہا ہے, کوئی اچھی انرجی کی ڈرنک معلوم کرتا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنے اس خاکی جسم سے پیار ہے, تو ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کا علاج تو معلوم کر کر جاتے ہیں, مگر ہمیں روحانی بیماریوں کی نہیں خبر, معرفت کی خبر نہیں. اس لیے عالم کو اچھا ناشتہ کھانا لفافہ دے کے تو بلا لیا, مگر اس کے پاس بیٹھ کر دینی مسائل کی گفتگو نہ کر کے بتا. لیکن داد کافی نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی ایک چیز ہے. مجلس میں ذاکر داد دے کر, اور آپ داد دے کے کہتے ہو ہم نے حق ادا کر دیا, داد وہ نہیں ہوتی جو فرش ادا سے وہ ذاکر پڑے آپ نیچے دو. اصل داد تو وہ ہے جب فرش ادا سے سیرت رسول و اہل بیت لے کر آپ جس سوسائٹی سے نکلتے چلے جاؤ, آپ کے قدموں کی آہٹ, آپ کی ایمانداری, آپ کی گفتگو, آپ کا سلیقہ, آپ کی رہنمائی دیکھنے والا کہے ہم معاشرے میں لوگ بہت دیکھے, ایسا نہیں دیکھا. صلوات علی محمد والا. تہذیب, اگر میری بات سنے تو آپ میری اصلاح فرمائیے تاکہ میں آئندہ کہیں نہ پڑھوں. ہمارے یہاں ڈاکٹر آ جائے, ہم سب جاتے نہیں جاتے, عالم کے پاس نہیں جاتے. اس کی پوری دلیل ہے, یا تو ہمیں سب پتا ہے, اگر ہمیں سب پتا ہے تو آئیے میں آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے جو میں نے آیت پڑھی. خالق کائنات کہتا ہے کہ ہم نے جن کو اس لیے خلق کیا تاکہ وہ عبادت الہی کر سکے. مقصد تخلیق انسان عبادت. عبادت جب لفظ آتا ہے تو ذہن میں کیا چیز آتی ہے سرکار؟ جب عبادت آتا ہے بزرگوار میری اصلاح فرمائیے, جب عبادت آتا ہے کوئی خطیب, کوئی مولوی, کوئی آدمی کہتا ہے چلو عبادت کا وقت ہو گیا, تو لفظ عبادت آتی ہے ہمارے ذہن میں آتی ہے نماز. بالکل فیکٹ ہے. روزہ, حج, زکات, خمس, مجلس, ماتم, جلوس, یہ آتی ہے. تین عالم دین تو میرے سامنے, باقی شورا بیٹھے, میں اپنی اصلاح اس پر کر رہا ہوں. کیا صرف شریعت میں یہی چیزیں عبادت ہے؟ اچھا نماز عبادت ہے تو نماز کے مسائل سیکھے نہیں سیکھے آپ نے؟ مولوی سے بھی کہتے کچھ نماز کو پڑھ دینا. لیکن اہل بیت علیہ السلام کو مرتبہ عبادت سے بلند کر, اس چیز کو یہاں نہ لایا گیا. اگر کسی کے ذہن مارو کہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے, اور اہل بیت کے ذکر سے تو سیکھنا ہے ہمیں اہل بیت کے نقش قدم بھی تو چلتے ہوئے سیکھنا ہے نا. بھئی اہل بیت تو اصل ہے, اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر علی نہیں تو کچھ نہیں, یہ یاد رکھنا. اگر علی اور نبی نہیں تو کچھ نہیں. ان سے تو سیکھنا ہے ہمیں اپنی زندگی کو. اور اب اہل بیت علیہ السلام کو دو بیٹے کہ یہ چیزیں عبادت ہیں. ہم نے نماز کے مسائل سیکھے, بچوں کو حکم دیا بیٹا بالغ ہو نماز پڑھو. روزے کے مسائل سیکھے, خمس کے مسائل سیکھے, زکات, جو جن چیز کو ہم نے عبادت سمجھا. اب میں کچھ چیز اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی نگاہ میں کوئی عبادت نہیں ہے. اگر عبادت ہے تو کتنی بار وہ مسائل ہم نے عالم دین سے پوچھے. دیکھیں ہم نے جب عبادت کے نام سے نوجوانوں کو سروے کیا تو عبادت میں سرکار آیا نماز, روزہ, حج, زکات, خمس, امر بالمعروف, یہ چیزیں. کیا عبادت حلال رزق ہے یا نہیں؟ حلال رزق عبادت ہے یا نہیں؟ یتیم کی پرورش عبادت ہے یا نہیں؟ بے سہارا کو سہارا دینا عبادت ہے یا نہیں؟ صفائی عبادت ہے یا نہیں؟ صفائی عبادت ہے یا نہیں؟ مہمان نوازی عبادت ہے یا نہیں؟ آپ مجھے بتائیں تلاوت قرآن عبادت ہے یا نہیں؟ ایک دوسرے
میں بھائی چارگی کو پیدا کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ بغض و نفاق کو مٹانا عبادت ہے یا نہیں؟ اختلافات کو دور کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ اگر یہ چیزیں بھی عبادت ہیں تو مجھے بتائیں کہ ان مسائل کو سیکھنے کے لیے کب ہم عالم کر گئے یا کب ہمارے گھر والوں نے ہمیں چیزیں سکھائی؟ کیونکہ جنہیں ہم نے عبادت سمجھا وہ سیکھا۔ اب کس طرح دیکھیں میں بات آئی ہوں، اب یہاں مجلس ہو رہی ہے، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے، جوان بیٹھے ہوئے، اکثر یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجلس کے وقت اگر کوئی باہر سے گزرتا ہے اور کچھ بچے باہر کھڑے ہوں تو ہم بزرگ کیا کرتے ہیں؟ جوان بتائیں کیا کہتے ہیں بزرگ لوگ؟ چلو کیوں چلو اندر؟ کیونکہ مجلس عبادت ہے۔ دیکھیں اہم اشارہ میں دے رہا ہوں، کاش لوگ آپ کے ذہن تک پہنچ جائے۔ یعنی جیسے مجلس کے وقت یا نماز کے وقت نماز ہو رہی ہے اور لوگ بچے باہر کھیل رہے ہوں تو ہر آنے جانے والا کہتا ہے کہ عبادت میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ مجلس میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ توجہ فرمائے گا، مجلس میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ مسجد میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ جلوس میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ ماتم میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس لیے کیونکہ ہم نے صرف انہی چیزوں کو عبادت سمجھا۔ تو جن چیزوں کو عبادت سمجھا تھا، توجہ فرمائے گا، جن چیزوں کو ہم نے عبادت سمجھا تھا، اس عبادت کے وقت اگر قوم کا جوان، قوم کا بزرگ، ماں بیٹی کوئی باہر دکھ جائے تو ہم لوگ کر اپنا فریضہ ادا کر کے بتاتے ہیں ہم نے اسے عبادت سمجھا تھا اس لیے ٹوک دیا۔ کاش ہم نے غریب کی مدد کو بھی عبادت سمجھا ہوتا، صفائی کو بھی عبادت سمجھا ہوتا، یتیم کی پرورش کو بھی عبادت سمجھا ہوتا، تعلیم پہنچانے کو بھی عبادت سمجھا ہوتا، بیماریوں سے لڑنے کو بھی عبادت سمجھا ہوتا، ایک کمزور کو مضبوط بنانے کو بھی عبادت سمجھا ہوتا۔ تو جس طرح بزرگوں نے جماعت کے وقت، مجلس کے وقت باہر رہنے والے کو ٹوک کر بتایا عبادت میں چل، اسی طرح ہمارے بزرگوں میں وہ چیز بھی رائج ہوتی کہ اگر کوئی بھوکا ہے تو محلے والے بولتے ہمیں کیسے پڑوسی ہو، تمہاری موجودگی میں بھائی بھوکا ہے۔ محمد والے ہلکا سا غور کر لیجیے ان چیزوں پر۔ پہنچانے کو بھی سیدھے جنت میں آپ کو پہنچا سکتا ہوں، مجھے دل نہیں لگے کہ پہنچانے کو، لیکن میں جنت کا مالک نہیں، جنت کے مالک یہ ہیں۔ ہم تو طریقہ بتا سکتے ہیں کہ جس سے آپ جنت میں پہنچ جاؤ۔ اور میں اکثر اپنی مجلسوں میں ایک بات کہتا ہوں، کبھی جنت کے لیے مجلس سے نماز نہ پڑھنا۔ علی علیہ السلام کو لالچ کی عبادت پسند نہیں ہے، لالچ کی عبادت پسند نہیں ہے۔ جہنم کے خوف سے عبادت نہ کرو، نہ جنت کے لالچ میں عبادت کرو، نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرو۔ مجلس ماتم عبادت اس لیے کرو لائق عبادت ہے، اور جو لائق عبادت سمجھے گا اسے ساری چیزیں عطا ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن ہم نے ان چیزوں کو عبادت ہی نہیں سمجھا۔ اچھا جب عبادت نہیں سمجھا تو ہم نے ان کے بارے میں پڑھا ہی نہیں۔ شریعت کہتی ہے، دین کہتا ہے النظافۃ من الایمان، صفائی ایمان کا جز ہے، جز ہے یا نہیں؟ اگر صفائی کی اتنی اہمیت ہے تو پھر ہمارے محلوں میں صفائی کیوں نہیں؟ ہماری گلیوں میں صفائی کیوں نہیں؟ لفظ سب آنے والا ہے۔ ہمارے گھروں میں صفائی کیوں نہیں؟ ہمارے اذاخانوں میں صفائی کیوں نہیں؟ ہماری مسجدوں میں صفائی کیوں نہیں؟ ہمارے قبرستانوں میں صفائی کیوں نہیں؟ یہ وہ ظاہری چیزیں تھی جو میں کہہ گیا۔ ہمارے باطن میں صفائی کیوں نہیں؟ ہمارے دل میں صفائی کیوں نہیں؟ ہمارے ذہن میں صفائی کیوں نہیں؟ نہیں، شاید آپ تک نہیں پہنچ رہے۔ بھائی ایک بار بتاؤ، اہل بیت پاک و پاکیزہ شخصیتیں، تو جہاں اجازت ہوگی اللہ اہل بیت تک نہیں پہنچنے دے گا۔ جب میرے ذہن میں ہر وقت فطور رہے گا، میرے دل میں ہر وقت حسد ہوگا، میرے ذہن میں ہر وقت دوسرے کو نیچے کھینچنے کا جذبہ ہوگا، تو ترقی مجھے کہاں سے ملتی نظر آئے گی؟ اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں بزرگوں کے سارے ثواب کے لیے جملہ کہتا جاؤں۔ بزرگوں نے ایک چیز ہمیں سکھائی تھی، پانی دینے کے آداب۔ کیا ہے پانی دینے کے آداب؟ جب کوئی مہمان تمہارے گھر آئے تو اس طریقے سے پانی دینا کہ نیچے ہاتھ ہو اور اس کے اوپر تمہاری 2 انگلیاں، 3 انگلی، تاکہ پکڑنے والے کا ہاتھ تمہارے ہاتھ کے اوپر رہے۔ کاش اس نزاکت کو سمجھ جائے تو لطف آ جائے گا اپنے میرٹ۔ کس طرح پانی دینا ہے آپ کو؟
کیا بزرگوں کی تہذیب تھی؟ کیا سکھایا کہ اس طرح پانی پیش کیجئے کہ آپ کا ہاتھ نیچے ہو، پکڑنے والے کا ہاتھ اوپر ہو. ایک چھوٹا سا عمل ہے لیکن بزرگوں کی حکمت دیکھیے. بزرگ اپنے بچوں کو سکھا رہے تھے اور غیر قوم کو پیغام دے رہے تھے کہ ہم تو اپنے مہمان کا ہاتھ بھی بلند رکھ کے بتاتے ہیں، ہم ٹانگ کھینچنے والوں میں سے نہیں ہیں، بلندیاں عطا کرنے والوں میں سے ہیں. عجیب جملہ میں کہا ایک سلمان بن محمد والا. ایک سامنے کی چیز ہے کہ آپ نے سنا میں پڑھتا ہے جملہ میں نے کہا تھا ایک بزرگوں کی تہذیب تھی. اب سوچو جو شریعت پانچوں بزرگ ہمارے پانی پلا کر ہمیں تہذیب و تمدن دے رہے ہیں، وہاں تو ہم نے مجلسوں کو لڑا دیا ہے، مجلسوں کو لڑا دیا ہے. میں بہت ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں اور اگر میری بات سے کسی کو اختلاف ہے تو میرا نمبر اکثر لوگوں کے پاس مل جائے گا. بہت سے لوگ کربلا گئے ہمارے پوسٹر میں جائے کہ سارے مولانا کے پاس میرا نمبر ہے، لے لیں، مجھے ڈسکس کر لیجیے گا. اور یہ آپ کو شریف فریضہ ہے، جو بات ذاکر پڑھ کے جاتا ہے اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو فرض ہے، واجب ہے آپ پر، آپ ذاکر سے پوچھو. مگر اس سے جو پڑھ کے جاتا ہے اس سے نہ پوچھو جو پڑھ کے نہیں گیا انشاءاللہ. وہ غلط نہیں بتائے گا، وہ بتائے گا جو آپ معلوم کر رہے ہیں. ہم وہ بتائیں گے جو ہم پڑھ کے جا رہے ہیں، جو ہم پڑھ کے جا رہے ہیں وہ ہم بتائیں گے. سیرت اہل بیت کے اہل بیت ہے، ہم ذاکر سے سوال کرنے کو تیار نہیں، عالم کے پاس آنے کو تیار نہیں. ہمارے یہاں کے عالم، ہمارے یہاں کا پیش نماز ہمارے لیے قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، مگر ہم اسے شریعت کے مسائل کیونکہ ہم نے عبادت کے جو مسائل سمجھے تھے انہی میں مشورہ لیا. معاشرے کو بنانا کیا شریعت کا مسئلہ نہیں؟ کاروبار کیا شریعت کا مسئلہ نہیں ہے؟ گھر کی تعمیر کیسے ہونی چاہیے شریعت کا مسئلہ نہیں ہے؟ ان مسائل کو تھوڑا غور کیجیے. اچھا جب چیز ہم ان چیزوں کو سنیں گے تو عمل کیا کرتے نظر آئیں گے. جب ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارے پیارے نبی غیروں کے ساتھ کیسے رہتے تھے تو ہم کیسے رہتے نظر آئیں گے. ہم نے تو سوچا ہے بس ہمیں لعنت کر دیں گے. صحیح ہے، لعنت ہے، جو لعنت کا اختیار ہے. میں واقعہ سناتا ہوں جن کی شہادت ہے امام حسن کی. امام حسن مشتبہ علیہ السلام دیکھیے سزا اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک سامنے والوں کو پتہ نہ ہو. سنیے غور سے. مدینے میں امام بیٹھے مسجد میں، ایک شام کا رہنے والا. دیکھیے شام اگر آپ نے پڑھا ہوگا ان چیزوں سے جو ذاکر سے سنا سے تھوڑا اوپر پڑھا ہوگا تو شام ایک ایسی جگہ تھی جہاں اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی کو پالا گیا تھا. اور وہاں پہ جو حاکم بنا تھا امیر شام جس سے امام حسن علیہ السلام نے سنا دیے، سنا کے شرائط میں وہ چیزیں ہیں جن میں شام کے حالات بتائے گئے ہیں. مثال دوں تاکہ میں اپنے شامی واقعے آپ کو سناؤں تاکہ آپ کے ذہن تک یہ بات پہنچ جائے. امام حسن نے جہاں صلح کے بہت سارے شرائط لکھے ہیں نا اس میں ایک جملہ یہ بھی لکھا ہے کہ تم علی پر تبرہ نہیں کرو گے. ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں بھائی؟ ہے نا. تو یہ جملہ امام حسن کا صلح میں لکھنا کہ تم تبرہ نہیں کرو گے، اس کا مطلب سامنے والے کا ماننا اور علی بن حسین یعنی امام حسن کا لکھنا اس بات کو درشاتا ہے کہ وہاں پہ ہوتا تھا. ابھی سنیے وہاں پر ایک چیز ہوتی جو شرائط میں آپ کو بتاتا ہوں میں. اب ایسی جگہ جہاں شام ہے، جہاں ہر وقت منبر سے یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ برے تھے، یہ برے ہیں، یہ خراب تھے، یہ خراب ہے، تو وہاں کا رہنے والے کی سوچ کیا ہوگی؟ بہت توجہ فرمائیے گا. وہاں پہ رہنے والے کی سوچ اچھی ہوگی یا بری ہوگی؟ ان کے مطابق بری ہوگی نا. اب تاریخ کہتی ہے کہ شام کا ایک رہنے والا مدینے آیا اور مدینے آنے کے بعد یہ الگ الگ طریقے سے واقعہ ملتا ہے. ایک یہ کہ امام راستے میں تھے تو ایک امام سے امام نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. ایک واقعہ کہتا ہے کہ امام مسجد میں تشریف فرما دے. بہرحال دونوں کوئی بھی بیان کرے اخلاق سے اور ایک تعلیم دیتا نظر آتا ہے. وہ شخص آتا ہے مدینے میں، مسجد میں جاتا ہے کیونکہ مسلمان ہے اور مسجد میں قدم رکھتے ہی وہ حضرت علی کی شان میں گستاخی کرتا ہے. حضرت علی کون ہے؟ امام چھوڑے امام حسن کے والد. آج اگر کوئی میرے سامنے میرے والد کی شان میں گستاخی کرے تو مجھے غصہ آ جائے گا. آگے نہیں آئے گا غصہ.
یہ حقیقت ہے جو بولنے میں کیا آئے گا. تاریخ کہتی ہے کہ امام حسن مسجد میں ہیں، ان کے برابر ان کے اصحاب بیٹھے ہیں. آنے والے شخص نے مسجد میں قدم رکھا اور قدم رکھتے ہی امام علی کی شان میں گستاخی کی. امام حسن نے اپنے برابر بیٹھے ہوئے جو ساتھی تھے، دوست تھے، صحابی تھے، ملنے والے تھے، ان سے فرمایا کہ دیکھو یہ پردیسی ہے، علیہ السلام یہ پردیسی ہے، اس کی سواری کا اہتمام کریں. آپ سواری منگوائیں، جیسے آج کے دور میں گاڑی پارک کروائیں. اب میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں روک کے ایک ہلکا سا اشارہ آپ کو دے چلوں. سامنے والا حضرت علی کو برا کہہ رہا ہے، لیکن امام حسن کا کردار یہ ہے کہ آنے والا کوئی بھی ہو، کیونکہ جد فرما چکے اکرموا قربانہ کافرہ، تم مہمان کی مہمان نوازی کرنا اگر جو کافر بھی کیوں نہ ہو. نبی اور امام کا سلسلہ دیکھیں میرے لیے، نبی اور امام کا سلسلہ دیکھیں. اور ایک جملہ بھی یہاں روک کے میں کروں، دیکھیں قرآن مجید کو پڑھنا ثواب ہے یا نہیں؟ ثواب ہے، اچھے لہجے میں پڑھنا ثواب ہے. لیکن ایک آدمی سے قرآن کی آیتیں پڑھے، معنی نہ سمجھے، تفسیر نہ پڑھے، اس کو نہیں معلوم کہ آیت کیا کہنا چاہتی ہے، تو آپ کے نزدیک میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے نزدیک وہ قرآن پڑھنے والا کیسا ہے؟ کیونکہ آپ کے ذاکرین نے قرآن پہ ہاتھ مار کے ایک چیز سکھائی ہے آپ کو کہ جو خالی تلاوت کر رہا ہے، جھوم جھوم کے پڑھ رہا ہے، اس کو فائدہ نہیں ملے گا. میں وہی بات کہوں گا جو ذاکر کہتے ہیں، الگ نہیں کہوں گا، لیکن ایک سوال قائم کر کے آپ سے اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. سملا جو ایک آدمی تلاوت قرآن کرتا ہے، روز قرآن پڑھتا ہے، پابندی سے قرآن پڑھتا ہے، لیکن سمجھتا نہیں، اسے نہیں معلوم کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اسے نہیں معلوم اپنا کیا ہے، پرایا کیا ہے، اسے قرآن پڑھ کے بھی نہیں پتا حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، لیکن پڑھ ضرور رہا ہے، پڑھ ضرور رہا ہے. تو آپ کی نگاہ میں وہ کیسا ہے؟ ثواب بھی جائے گا، زندگی میں بدلاؤ نہیں آئے گا، کیونکہ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے. اب بلا یتدبر قرآن، قرآن غور و فکر کے لیے آیا ہے، قرآن غور و فکر کے لیے آیا ہے. اس آدھے جملے پہ میری قوم بات دیتی ہے، مگر اگلا جملہ جو میں کہنا چاہتا ہوں اس پہ قوم خاموش ہو جاتی ہے. بھائی جس طرح قرآن صامت صرف تلاوت کر کے رٹ کے اچھے لہن میں پڑھ کر ثواب ملے گا، زندگی میں بدلاؤ نہیں آئے گا، اسی طرح قرآن ناطق اہل بیت علیہ السلام کی زندگی سے واقعات سن کے خوش ہو کے نعرہ لگا کے ثواب تو ملے گا، مگر جب تک ان کے واقعات کو اینالائز کر کر اپنی زندگی میں ڈھالا نہیں جائے گا، بدلاؤ پیدا نہیں کیا جائے گا، وہ عبادت میں شمار ہوتا نظر نہیں آئے گا. ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے. اب امام حسن ایک ایسا شخص جو باپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اس کے لیے بھی اتنا نرم گوشہ رکھے ہوئے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی سواری کو باندھو، مہمان ہے. اب میرا دل چاہتا ہے کہ شہادت کی تاریخ میں روک کے عرض کر دوں، امام تو باپ کو برا کہنے والے کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور ہم اپنی برادری میں کیا کرتے ہیں؟ خاموش. میرے فکریہ سوچنا پڑے گا، کیا اتنا وسیع دل ہم پیدا کر پائے؟ آپ ذرا سوچیے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ مجلسوں کا کیا فائدہ ہے، یہی فائدہ ہے. بچھڑے ہوئے دلوں کو ملانے کا پلیٹ فارم ہی ہے، اور یہ مستقل تبلیغ کا پیغام ہے. کیونکہ جب مجلس کا اعلان ہوتا ہے مومنین آ جائیں، باہر لڑ رہے تھے، باہر ہمت نہیں تھی بولنے کی، باہر ہمت نہیں تھی آنکھیں ملانے کی، باہر ہمت نہیں تھی ایک دوسرے کے گھر پہ جانے کی، مگر جیسے ہی وہ اعلان کرنے والے نے کہا تمام مومنین آ جائیں، تو خالق کائنات نے اس کی زبان سے کہتا دیا اگر جس سے تم لڑ کے آئے تھے نا وہ کوئی غیر نہیں ہے، وہ مومن ہے. ایک سلمان پڑے محمد، وہ مومن ہے. اور جب مومن کہہ کے تم نے بلا دیا تو گلے لگا لو. اختلاف کس چیز کا ہے؟ امام کہتے ہیں کہ اس کی سواری کا اہتمام کرو. ہم کر پاتے ہیں؟ اب تاریخ کہتی ہے اس شخص نے آگے قدم رکھا. کون ہے؟ یہ امام. بیٹے بھی ہیں جس کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. یہ واقعہ سنا ہے، اس کا مقصد سنیے امام حسن کا. تاریخ کہتی ہے وہ شخص آگے بڑھا، اور جب امام کے قریب آیا تو امام نے اپنے برابر بیٹھنے والوں سے کہا اس کے کھانے پینے کا کچھ. ہمارے یہاں شوق بہت، معاف کیجیے گا،
ہم کچھ کرنے سے پہلے جتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، یہ تو حقیقت ہے، اور اس میں آپ کی کمی بھی نہیں ہے کچھ، کیونکہ ان ٹاپک اور ان باتوں کو جب ہم سمجھیں گے نہیں تو کیسے پتہ چلے گا؟ ہمارے ذہن میں تو اس لیے مٹایا کہ ہم نے تو پنکھوں کا نام اس لیے لکھوائے تاکہ دوسرا دینے والے کو بھی جذبہ آ جائے کہ میرا نام بھی لکھ جائے گا۔ ایک بات کہی پریکٹیکلی میدان میں اگر ہم دیکھیں، اہل بیت علیہ السلام نے کوئی شوق نہیں کیا، رات کی تاریکی میں روٹی بانٹی ہے تو بیٹے نے کہا نام تو بتا دو، کہ جس کے لیے دے رہا ہوں اسے پتا ہے، جس کے لیے دے رہا ہوں اس کو پتا ہے، جس کے لیے دے رہا ہوں اس کو پتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ امام حسن کے قریب آئے، اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ میں مدینے کے لیے سن کے آیا تھا کہ لوگ ایسے کہا یہ ساری چیزیں جب میں سن کے آیا تھا تو میں نے دیکھا بڑے اخلاق سے پیش آ رہا ہے، سواری بھی بنوا رہے، شام میں لوٹ لیتے تھے سواری، جھولا اب تک پہنچ جاتا، شام کی تاریخ میں تو لوٹ دیکھی میں نے، شام میں تو میں نے گالیاں دیکھی ممبروں سے۔ دیکھیں آپ نے پوری تاریخ نہیں سنی ہے شاید جملے میں، بھائی اس کے ذہن میں سوال ہوگا نہیں ہوگا، کیونکہ جس جگہ سے میں آ رہا ہوں وہاں پر اللہ کا خطبہ نہیں دیا جاتا، وہاں رسول کی مداح نہیں کی جاتی، وہاں تو ہمیں گالی دینا ہی سکھایا گیا جن کو، وہاں تو برا بھلا دینا ہی سکھایا گیا ہم کو علی کو۔ اب کہا اس نے جیسے ہی قریب آئے تو دیکھا کہ میری سواری بھی بنوا رہے ہیں، مجھ سے حسن اخلاق سے بھی پیش آتے ہیں۔ اب اس شخص نے میرے ساتھ کہا سرکار آپ کا اس میں گرامی، سرکار آپ کا اس میں گرامی۔ اب امام حسین نے گرم لوہے پہ چوٹ ماری اور اس طریقے سے ماری کہ اب صرف اپنا نام نہیں بتایا، اب اپنا تعارف ہی کہہ کے کرایا، میرا نام حسن ابن علی ابن عمران۔ اب جملہ سنیے میرے عزیزو، یہ تھی خطاب اور تاریخ کا جملہ سنیے۔ وہ شخص الٹ ہوا اور الٹ ہونے کے بعد کہتا ہے مولا اے شخص تم اسی علی کے بیٹے ہو جس کی شان میں بھی گستاخی کر رہا تھا؟ امام نے کہا ہاں میں اسی علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں جس کی شان میں تم گستاخی کر رہے تھے۔ اس نے پھر بے ساختہ کہا آپ کو برا نہیں لگا؟ تو امام نے پھر مسکرا کے دیا، جواب دیا مجھے برا اس وقت لگتا جب مجھے پتا ہوتا کہ تو جانتا ہے کہ علی ہے کون۔ عجیب جملہ میرے کیونکہ میں جانتا ہوں تو جس جگہ سے آیا ہے وہاں علی کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں کہ علی کی تعلیمات پہنچ جائے اور کوئی علی علی نہ کرے۔ اب اس چیز کو آج آپ سامنے دیکھ لیجئے، لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ آپ کیوں ان کے مسائل میں بولتے ہیں، کیوں ان کی مدد کرتے ہیں، کیوں ان کی مدد کرتے ہیں۔ اما میرے یہ واقعہ سننے کے بعد ذہن اور عقیدہ مضبوط ہو گیا، شاید اہل بیت علیہ السلام نے تمام لوگوں کی مدد کے لیے اسی حکم دیا ہو کہ تمہارے خلاف کتنا ہی پروپیگنڈا ہوتا رہے، کتنی ہی سازشیں ہوتی رہے، کتنا ہی تمہیں بے دین لوگ کہتے رہے، زبان سے جواب نہ دینا، اپنے عمل کو اتنا مضبوط کرتے چلے جانا، ان کی پوری سال کی محنتیں رائے گاہ ہو جائے، تمہارا سجدہ ہو جائے، حسین کی جے جے کار ہو جائے۔ سلوہ دیجئے میرے محمد والے۔ آج ہمارے خلاف بھی اور یاد رکھو جب دین پہنچتا ہے نا تو فضائل وہ نہیں جو اولاد پڑھے، فضائل اور کمالات وہ ہیں جو مقتول کی بہن پڑھے، دشمن پڑھے۔ جملہ سنیے میرے جو فضائل وہ نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہوں، بھئی ہم تو اپنے ہیں، ہمارے تو مولا ہیں، ہم تو کہیں گے۔ کمالات اور فضائل اور ہمدردی کا جذبہ ایسا رکھو کہ بیت المقدس میں رہنے والے فلسطینی بھی کہنے لگے حق یہی ہے۔ آج کتنے مناظرے ہو رہے ہیں، ایک اہم پیغام دے دیا، آج کتنی ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم آ گیا ہے جوانوں کے ہاتھ میں۔
جو آنے کے بعد اپنے عقائد کی اصلاح کرتے نظر آتے ہیں، آج بتا رہے ہیں کہ حق کیا تھا، باطل کیا تھا، کیونکہ فطری تقاضا یہ ہے حق کو پہچنواؤ، کیونکہ قبر میں حق والے آئیں گے، باطل والے نہیں آئیں گے۔ اور باطل والوں کا کیا پہچان ہے؟ جس باطل والوں کو یہی نہ پتا ہو کہ رسول کی ولادت کب ہے، وفات کب ہے، ان سے کیا امید لگائے بیٹھے ہو؟ میں دل جاننا جملہ کہتا چلوں، جب جس قوم کو یہی نہ پتا ہو کہ رسول کب پیدا ہوئے، رسول کب انتقال فرما گئے، وہ دین کیا پہنچائیں گے؟ کسی عالم نے کیا خوب فرمایا تھا، میاں انہیں پتا سب ہے کہ رسول پیدا کب ہوئے تھے، انتقال کب ہوا تھا، جان کے چپ اس لیے ہے جب ولادت کا مسئلہ آئے گا تو ابو طالب کا نام آئے گا، جب شہادت کا مسئلہ آئے گا پھر علی کا نام آئے گا۔ ملوں کے سلمات پڑھ دیئے محمد وآل محمد۔ دین پہنچانا ہماری شریف ذمہ داری ہے، دین اور شریعت پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن جب دین اور شریعت پہنچانے یہ ذمہ داری تاریخ کی، مناظروں کی، اہل بیت علیہ السلام دوسروں کے کاندھوں پہ ڈال کے حق بلوانے لگے، تو اب ضرورت ایک چیز کی پیدا ہو جاتی ہے کہ جب ایک بہت بڑی ٹیم تاریخ اور فضائل اہل بیت علیہ السلام کو لوگوں تک پہنچا رہی ہے، تو ایک ٹیم ایسی بھی کھڑی کر دی جائے جو اخلاق اہل بیت کو اس طرح کرتی چلی جائے کہ فضائل اور تاریخ وہ بنیادیں ہیں جو گھر کو مضبوط کریں گے، عمل وہ بناتا ہے جو گھر کو خوبصورت بناتا نظر آئے گا، جو گھر کو خوبصورت بناتا نظر آئے گا۔ ہمارے کاندھوں پہ بھی ذمہ داری ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے کاندھوں پہ ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ خالی اسٹیٹس لگا کے نہ رکو، سوشل میڈیا جو فیسلٹیز آپ کو پرووائڈ کرتی ہے اس کو چیک کرتے رہو کہ اس میں وہی فٹ کیا جا رہا ہے جو آپ کا ہے یا نہیں۔ ایک اہم پیغام میں آپ کو دوں، اپنے موبائلوں کے جو فیچر واٹس ایپ وغیرہ میں گوگل وغیرہ پہ آتے ہیں، وہاں اپنے عقائد ڈال کے دیکھ لو کہ اس میں وہی آ رہا ہے کہ جو آپ کا ہے یا نہیں، کیونکہ یہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، یہ دشمنان اسلام کے ہاتھ میں ہے، وہ پوری دیگ اچھی بنا کے شراب کی دودھ ملا دے گا۔ ان مجلسوں کو تہذیب، اسی لیے میں آپ کی مجلسوں میں کرتا ہوں، ان مرضیوں کو، ان نوحوں کو، ان سلاموں کو اس لیے تہذیب اور پرانے تمدن کے ساتھ باقی رکھو کہ اصل تاریخ یہی ہے، اصل مصائب یہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہیں آنے والا علی کے خلاف غلط چیز نہ ڈال دے۔ ڈال سکتا ہے، اور سامنے آگا نیٹ پہ سرچ کیا، ہر چیز تو نیٹ پہ سرچ کی جا رہی ہے، اور جب نیٹ پہ سرچ کر کے ہی چلو گے تو اس کا سرچ کرنے کا طریقہ بھی تو آئے، روزہ ٹوٹ جائے گا غلط روایت بیان کر کے۔ میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ ذرا سے جو مسئلے صبح سے لے کے شام تک 20 سے 25 اسٹیٹس لگاتے ہو نا، اور صبح سے لے کے شام تک 1.5 GB ڈاٹا 2 GB ڈاٹا ختم کر کے بتاتے ہو کہ ہم دین کا کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، یہ ڈاٹا ختم کرو نہ کرو بغض و حسد ختم کر دو۔ یہ ڈاٹا ختم کرو نہ کرو، 2-4 گھنٹے اس کو دو نہ دو، لیکن 10 منٹ بیٹھ کر اپنے وجود کے بارے میں سوچ ضرور لینا کہ اگر لائٹ چلی جاتی ہے نا، مصنوعی پنکھے رک جائیں تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں، سوچو اگر خالق کے کائنات ایک لمحے کے لیے اپنے آکسیجن کو روک دے، اپنی ہواؤں کو روک دے، اپنے سہارے کو روک دے تو کیا ہوتا نظر آ رہا؟ اگر دن سے صبح سے لے کر رات تک 20 گنا کر کے یہ امید لگائے بیٹھے ہو اللہ بخشے گا، اللہ بخشے گا، اللہ اسی کو بخشے گا جو دوسروں کو معاف کرتے ہو۔ ہم کسی کو معاف نہ کریں گے، ہم کسی سے دل نہ لگائیں گے۔ امام نے پیغام دے دیا، امام نے حسن اخلاق سے پیش آئے اور حسن اخلاق سے پیش آ کے قوم کو پیغام دیا، ہر آنے والے کا ایسے استقبال کرنا جیسے میں نے کیا۔ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے کہنے دو، سامنے والا جو کہ کہنے دو، کیونکہ سیرت امام حسن علیہ السلام میں ایک چیز اور ہے، جواب برابر والے کو دیا جاتا ہے۔ کاش تاریخ تاریخ کہتے کہ جب خبیث امیر شام نے
مدینے کے رہنے والوں کو کھیتی اور دنوں کو دینار دی ہے. تو شام کا وقت ہو گیا جب امیر المومنین امام حسن پہنچے تو مسکرا کے جملہ کہتا اچھا آپ آئے ہو تاکہ یہ پتہ چل جائے سب ختم ہو گیا. پھر کہو کہ تو کنجوس ہے. اپنے غلام سے کہتا لا جتنی تھیلیاں تم آج لے کے اب تک دی ہیں اتنی ان تک دے دے. اور دے کے کہتا ہے میں ہندا کا بیٹا ہوں. امام نے دیکھا بولا اچھا ہے میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں تجھ جیسا ہوں. تعریفی جملہ ہے, تعریفی جملہ ہے. کہ میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں تجھ جیسا ہوں کیونکہ تجھ جیسا ہونے کے لیے برابری شرط ہے. امام حسن نے پیغام دے دیا ہر کسی کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا دے بھی دیکھ لو کہ برابر کا ہے یا برابر کا نہیں. سلوا دیجیے محمد والے پورے خزانہ کا صبح سے لے کے شام تک جتنا دیا ہے سب حسن ابن علی کو دے دو. امام نے لیا مسکرائے اچھا ہم چلے. چلنے لگے تو غلام اٹھا چپلیں سیدھی کر دی. چپلوں کا سیدھا کرنا تھا. امام نے کہا لے لے سارا. اور سارا دینے کے بعد پھر جملہ کہا اگر تو ہندا کا بیٹا ہے میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. اب دل چاہتا ہے جملہ کہہ دوں. امام حسن نے جملہ کہہ کے بتایا گھروں میں جو غریبوں کا حق دبا کے بیٹھے وہ علی والے نہیں ہیں جو علی کے نام پہ گھروں سے خزانے نکال کے باہر دینے والے. سلوا دیجیے محمد والے. ہمارا کردار کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے جوان کو بزرگوں کے آگے نہیں چڑھنا چاہیے. یہ تہذیب سکھاؤ, یہ تمدن سکھاؤ بزرگوں کا. یہ بھولتے جا رہے ہیں. انہیں جلوس میں چلنے کے آداب نہیں پتہ ہے, انہیں ماتم کا طریقہ نہیں پتہ ہے. ان کے سر بھی اٹھے ہوئے, ان کی نگاہیں بھی اٹھی ہوئی ہیں. میں جملہ کہہ رہا ہوں میرے سے, ان کی نگاہیں بہت اٹھی ہوئی ہیں. ان کی نگاہوں کو بتاؤ کہ علی نے کیا کہا ہے کہ جوانوں سڑک پہ اس طرح چلو کہ سر اٹھے ہو مگر نگاہیں جھکی ہو. جملہ کا جاش آپ تک پہنچ جائے. ادا خانوں میں اوپر دیکھ کے ماتم نہ کرنا. آپ عزاداری حسین کے لیے آئے ہو, اپنے آپ کو کتنا ہی مشہور کرنا چاہو جب تک وہ نہ چاہے. علی نے کہا سر اٹھا کے چلو خوددار ہو, نگاہیں جھکا کے چلو دیندار ہو, غیرت دار ہو. اپنے بزرگوں کا احترام کرو. مجلس پر سے پہلے آ کے بیٹھو. ہاں آپ کسی کو اعتراض کرنے کے بزرگ ماتم نہیں کرتے رہے. وہ جتنی جس میں طاقتیں کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھ تو تم ہی ہو, ان کے ہاتھ تو آپ ہی ہو. بزرگوں نے جتنی چیزیں نظر و نیاز کی رکھی تھی دوبارہ یہ بات کرو. ایک اہم مسئلہ ہے زیادہ تو میں بیان کرتا چلوں. نظر و نیاز ہمارے یہاں ریڈی میڈ چیزوں کو ہونے لگی. 500 کا نوٹ نکالا لیا گنگا رام کے یہاں سے, لیا رام کے یہاں سے, اور پھر 5000 لے کے آ جاتے ہیں مولانا کے پاس. ایک تعویذ کرتے ہیں نا گھر میں برکت نہیں ہوئی. بھائی یہ برکتیں خالی نظر و نیاز سے نہیں تھی. یہ ہمارے غربت کے زمانے میں گھر میں برکتیں اس لیے تھی کہ نظر کا گھر میں پکا تھا. وہ صرف نظر کا نہیں پکا تھا, وہ لپائی ہوتی تھی ہفتوں تک, وہ چادریں دھلتی تھی, وہ چرپائیاں پاک ہوتی تھی, وہ گھروں کی طہارتیں ہوتی تھی. وہ جو اہتمام ہوتا تھا نظر تو 2 منٹ کی تھی مگر اہتمام جو ہفتے بھر ہوتا تھا وہ اہتمام شہزادی کو ہفتے بھر گھر میں رکھتا تھا. وہ ہفتے بھر کی برکتیں دل آتا ہے کہ ایک بات عرض کرتا چلو میرے بزرگ پر آپ کی سلامتی کی یاد کرتا ہوں. جو بزرگوں نے یہ نظر و نیاز گھر گھر رکھی ہے نا, اس کے خلاف نہ بولنا. اکثر سننے میں آتا ہے مولانا کیا ضرورت ہے گھر گھر جا کے نیاز کرنے کی, مولانا کیا ضرورت ہے گھر گھر جا کے نیاز کرنے کی. ہر تہذیب پہ بزرگ کی حکمت شامل تھی. ہمارے بزرگوں نے ہر گھر میں نظر حاضری
بیماری کا اہتمام کر کر یہ بتانا چاہتے تھے قوم کو کہ ایسے تو کسی کے گھر نہیں جاؤ گے، نظر کے نام پر گھر جاؤ۔ اگر میری بات غلط تو تم اصلاح کیجیے گا۔ بزرگوں نے جو گھر کا نظر رکھی ہے یہ فضائلی جملہ ہے جو سن کے خوش ہو رہے ہیں۔ عملی میدان میں تو پاؤں گا، دیکھوں گا کتنے چہرے خوش ہوں گے۔ اب کوئی روزے محشر یہ نہیں کہہ سکتا مجھے چچا کے حالات نہیں پتا تھے، مجھے پڑوسی کے حالات نہیں پتا تھے، مجھے ماموں کے حالات نہیں پتا تھے، مجھے برادری کے نہیں پتا تھے، ہم کیسے نہیں پتا تھے۔ عباس کا نام اٹھایا تھا جب گھر بلایا، گھر کے حالات جب تجھے پتا چل گئے تو تجھ پر واجب ہو گیا اپنا باپ میں بنا، اس کا پہلے سجا۔ سلوات دیجیے ہمارے بزرگوں کی تہذیب ہے، نظر و نیاز پہ ہاتھ چھوڑ کے آپ کے ریکویسٹ قدرتی چیزوں پہ نظر و نیاز کراؤ، دودھ لاؤ، ڈرائی فروٹ لاؤ، گھر میں حلوہ بنواؤ، ستو بنواؤ، بتائشے لاؤ، کچھ بھی لاؤ، تہذیب سے لاؤ۔ اور تبرک ہے، چھوٹا بڑا ہلکا بھاری نہیں ہے۔ اللہ آپ کو بہت دے، جتنا ہو سکے کرو نام حسین پہ خرچ، جتنا ہو سکے کرو، کوئی کا بات نہیں۔ ایسا کام نہیں، آپ یقین جانیں تبرک کی وہ بے حرمتی، کیونکہ ہم جگہ جگہ میں جیسے پڑھنے جا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شفا شفا ہمارے بزرگوں نے تبرک کی وہ چیز رکھی تھی پورے ساتھ رکھ کے کھا سکتے تھے، چاہے بتاشے ہوں، چنے ہوں، مونگ پھلی ہوں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ انہیں چیزوں پہ آ جاؤ، اور یہ نظر و نیاز کا سسٹم مضبوط کرو، اس کو اسی تہذیب کے ساتھ لاؤ۔ خالی ایک کٹور پہ نظر نہ کراؤ، اگر دیکھ بنوائی ہے تو دیکھ کے نظر کراؤ، کیونکہ جتنے پہ نظر کراؤ گے تم کا ثواب نظر کا اس میں ملے گا۔ بہت کو اعتراض ہوگا میری اس بات کے لیے، میں باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی جب آپ نے مجھے ایک گلاس شربت کرایا تو اسی کو جگہ دوں گا، اور دیکھو دشمن نے سازش کہاں سے رچی ہے، کیونکہ تبرک شفایابی کی نشانی ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے، چاہے جسمانی ہو روحانی ہو۔ تو یہ کہتے ہیں کیونکہ مولانا میرے گھر بہت سارے بے نمازی بھی آئیں گے، بے دین لوگ بھی آئیں گے، ہم آ رہے ہیں تو آنے دو، تم بریانی تو دے سکتے ہو، شفا تو وہ دے رہا ہے۔ بھائی شفا تو وہ دے رہا ہے نا، جب شفا دینے میں وہ کنجوسی نہیں کر رہا۔ اور دیکھو سوچ دیکھو کہ نظر کا ہے، وہ بیچارہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے رکھ رکھا، وہ بیچارہ خود فریاد کرتا ہے مجھے چک لو، وہ فریاد کرتا ہے مجھے چک لو، وہ کہتے ہیں نظر کا ہے بھیا، نہیں کھاؤ گے تو کون سا کھاؤ؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا حسن، لبیک یا مہدی۔ میں اپنی بات سمجھ کی بات ختم کری، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کے ذہن میں ہوں صرف ہم ایک تھوڑا سے کھانے پہ نظر کرائیں گے کیونکہ غیر قوم بھی کھاتی ہے تو غیر قوم کھا لیے، کھانے دو، کس نے منع کیا کہ نام حسین پہ نہیں کھلا سکتے؟ ارے جس کا صدقہ پوری دنیا کھا رہی ہے، بتاؤ کس کا ہے؟ یہ پانی کس کی عطا ہے؟ یہ کس کی عطا ہے؟ یہ اناج کس کی عطا ہے؟ بتائیں نا یہ زمین کس کا ہے؟ ہمیں جس کا حق ہے جب وہ سب کو کھلا رہا ہے تبرک کیوں نہیں کھلاتے؟ یہ دشمن کی سازش تھی، کیونکہ دشمن نے پہچان لیا تھا کہ منبر کا تبرک اپنا کام کر رہا ہے، مجلس کا تبرک اپنا کام کر، تبرک روکو، اور یقین کرو جب سے تم نے تبرک روکا آنے والے رک گئے۔
قبروں کو نہ روکو، یہ شفا ہے۔ اور اگر ایک نجس جانور بھی بھوکا مر رہا ہو تو شریعت کہتی ہے کہ وضو کا پانی پلا کے اس کی جان بچا لینا۔ میں نے ایک بہت باریک سا مسئلہ آپ کو بیان کیا ہے، جو شریعت تمہارے وضو کے پانی سے کسی کی جان بچانے کا حکم دیتی نظر آتی ہو، تو جب شریعت تمہارے نام حسین کے تبرک سے کسی کے دین کو بچانے کا حکم دیتی نظر نہیں آئی؟ مل کے متحد ہو کے رہو، تھوڑا وقت نکالو دین سیکھنے کے لیے، کیونکہ دین سیکھنے سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ آیا بہت ساری چیزیں تو جو آپ کے سامنے باتیں بیان کرنی تھی، لیکن دامن وقت کی گنجائش نہیں رہی، تو میں ان چیزوں کو بیان کرنا چلوں کہ اہل بیت علیہ السلام کا پیغام کیا ہے۔ متحد ہو کے رہنا، لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، اختلافات کو نام حسین میں ختم کرو، متحد ہو کے ایک جلوس کی صورت میں نکل آؤ۔ اور یہ تہذیب کے تمدن ہمیں نمازوں میں بھی سکھایا گیا، ہمیں ماتم میں بھی سکھایا گیا، یعنی جہاں اللہ تھا وہاں بھی ہم متحد تھے، جہاں مولا ہے وہاں بھی متحد ہیں۔ اب اگر گھروں میں اختلاف ہے تو اس کا مطلب یہ کہ نہ گھر میں اللہ ہے نہ مولا، کیونکہ ہماری فکر یہ کہ جہاں اللہ مولا ہوں وہاں متحد رہنا ہے، وہاں متحد رہنا، متحد اس لیے بھی رہنا ہے کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کو رونے کے لیے ان کی مصیبتیں ہی بہت ہیں۔ ہمیں اپنی مصیبتیں، اپنی اختلافات سامنے رکھ کر اہل بیت کو نہیں بلانا ہے۔ ایک جوان باپ سے مراد ایک باپ جوانی ہوتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے جب اولاد کو لڑتا دیکھتا ہے۔ بوڑھے باپ کی کمر اس دن جھک جاتی ہے جس دن اس کی اولاد لڑتی ہو، تو سوچو میرے وقت کے امام کی کمر کب جھکی ہو جب اس قوم کو نام حسین پہ لڑتا دیکھتی ہوگی، بھائی بھائی کو لڑتا دیکھتی ہوگی تو کہے گی یہ لڑ نہیں رہے، یہ لڑکے اپنے ان بازوؤں کو کمزور کر رہے ہیں جو میرے حسین و حسن کے نام پہ ماتم کرنے کے لیے اتنے۔ ماتم دل کھول کے کرو، گریہ جتنا ہو سکے، جہاں ہو سکے، جیسے ہو سکے۔ اس عطا خانے میں گریہ کرنا نہیں کہلائے گا۔ گریہ رات کی تاریکی میں جب بستر پہ لیٹنا، جب اہل بیت کی مصیبت کو کوئی یاد کرتا روتے چلے جانا۔ گریہ اگر آپ کو کرنے کا شوق ہے، واجبات میں گریہ آتا ہے، غم حسین پہ رونا، غم اہل بیت میں، تو صرف مجلس میں جیسے ایک بھرا ہوا نظر آتا ہے نا، اس میں دعا ہوا اس مرثیے میں آ جایا کرو کہ جس مرثیے میں مرثیہ خان اصل مسائل کے جملے آپ کو عرض کر رہا ہے۔ اور اگر آپ کو پھر بھی رونا نہ آ رہا ہوا کرے نا تو کچھ مصنوع ذاتی کو آپ صرف اپنی آنکھیں بند کرو اور سوچو کیا یہ پیغمبر کے ساتھ جو ہوا ہونا چاہیے؟ کیا رسول کا جنازہ 3 دن رکھے رہنا چاہیے تھا؟ کیا علی کے گلے میں رسی کا پھندا پڑنا چاہیے تھا؟ کیا فاطمہ کے دروازے پہ لکڑیوں کو جمع ہونا چاہیے تھا؟ کیا فاطمہ کے دروازے پہ آگ لگنی چاہیے تھی؟ کیا اس دروازے پہ لال مال کے محسن کی شہادت واقع ہونی چاہیے تھی؟ کیا فاطمہ کا جنازہ رات کی تاریخ میں اٹھنا چاہیے تھا؟ کیا وہ وقت کا خلیفہ، وقت کا امام جو علی تھا، اس کا جنازہ بھی عالم میں اٹھے کہ کوئی جنازے میں شرکت کرنے والا نہ ہو؟ کیا رونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا رونے کے لیے کافی نہیں؟ احساس کیجیے، احساس ہوتا ہے۔ اور جب یہ اہل بیت کی مصیبتیں یاد آئیں، سوچو آپ جوان ہوں، آپ کا والد آپ کے ساتھ کھڑا ہے، یا آج بھی موت واقع ہوئی، اللہ مرحوم کے درجات مرحومہ کے درجات بلند فرمائے کہ ہم جنازہ اٹھا رہے ہوں اور کوئی اٹھانے والا نہ ہو تو دل پہ کیا بیتے گی؟ ایمانداری سے بتاؤ دل پہ کیا بیتے گی؟ مصیبتیں اہل بیت کے لیے مسائل یہی کافی ہیں کہ علی کے جنازے میں لوگ نہ تھے، رسول کے جنازے میں لوگ نہ تھے، فاطمہ کے جنازے میں لوگ نہ تھے۔ ہاں سب سے زیادہ لوگ اگر کسی جنازے میں تھے تو وہ حسن مصطفیٰ کا جنازہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے برآمد کیا جائے گا، قابل برآمد کیا جائے گا۔ ہر بار کس طرح کی زندگی امام حسن کی گزری میں نے آپ کو اشارے دیے، مگر زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا، صرف ایک احساس دلا رہا ہوں
اگر وہ احساس آپ کے دلوں تک پہنچ گیا تو وہ آنسوؤں کی صورت میں آپ کا نکلے گا رومال سیدہ میں چلا جائے گا. ان آنسوؤں کو طہارت دے لو اپنی آنکھوں کو ان آنسوؤں سے. جب مقاتل کہتے ہیں کہ امام حسن جو رسول کے بیٹے ہیں, رسول کے بیٹے, تاریخ پڑھ لیجیے گا, جو رسول کے بیٹے ہیں, اس امام کو اتنا سخت زہر دیا گیا ہے, اتنا سخت زہر دیا گیا ہے کہ جس کٹورے میں یہ زہر تھا نا, اس کٹورے کو جب زمین پہ ڈالا گیا ہے تو زمین ابلنے لگی ہے, زمین پھٹ گئی ہے, خشکی طاری ہو گئی ہے. تاریخ نے کہا جیسے خود پانی امام حسن نے پیا نا تو پیتے ہی اپنے لال حسن کو آواز لگائی, میرے لال. ظاہر سی بات ہے بی بی نے زہر دیا تھا, وہ تو موجود نہ رہی, بیٹا ہی تھا حسین قریب آئے. اور یہ جملہ تاریخ نے لکھا کہ جب یہ منظر دیکھا تو امام حسین کہتے ہیں حسن جاؤ, قاسم جاؤ, اپنی پھوپھی کو اطلاع دے دو کہ ان کے بھائی کو زہر دے دیا گیا. شہادت ہی ہو گئی نا. میں جملہ آپ کے سامنے پڑھوں, اگر آنکھوں میں آنسو آ جائے تو کافی ہے. کتنا سن رہا ہوگا جناب قاسم کا, 2.5 سال 3 سال. یہ 2.5 اور 3 سال کا بچہ موت کی خبر دے تو کیسے خبر دے. شاید کہا ہو چچا یہ تو بتاؤ میں کون سے جملے زبان سے ادا کروں جو پھوپھی کو پتہ چل جائے کہ میرا بابا مارا گیا ہے. تاریخ نے لکھا, مقاتل لکھتے, مرثیہ خان لکھتے, مولا حسین نے کوئی عمل ایسا کیا, گریبان کو چاک کیا, ہاتھ پہ ڈال ڈالی, بیٹا بس جا کے پھوپھی کے دروازے پہ چلا جا, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ نہ کرے کسی بہن کو عالم خواب میں آ کر کوئی بتائے کہ تیرا بھائی مارا گیا, تیرا بھائی مارا گیا. مگر مقاتل کہتے ہیں کہ جب امام حسن کی اطلاع لے کر شہزادے قاسم گئے تو زینب بی بی نے پوچھا کون؟ کہا پھوپھی اماں تیرا قاسم آیا ہے. کہا میرا اس رب کی تاریخی میں اب جو باہر آ کے دیکھا سر پر خاک, گریبان چاک, سمجھ گئی ہائے میرے بھائی کی خیر. میں کہا تاریخ نے 2 بار قاسم کے کرتے کو چاک کرایا, ایک حسن کی شہادت کے بعد, ایک مقتل میں جاتے وقت. 2 منٹوں میں اس زمان میں تابوت برآمد ہوگی, زیارت ہو جائے گی. انشاءاللہ زیارت کیجئے گا, ثواب میں شامل لیجئے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں. جب حسن کے کلمہ کی ہے, مقاتل کہتے ہیں کلیجے کے 72 ٹکڑے, یہ عام روایت کے جملے جو پڑھے جاتے ہیں 72 کا لفظ آخری لفظ ہوتا ہے, لیکن نہیں پتا کتنے ٹکڑے تھے. روایت کہتے ہیں جناب زینب بھائی نے اٹھنا چاہا تو پھر کے ہوئی, جب ٹچ لگایا گیا تو اس میں ٹکڑے آ گئے. زینب نے ہائے حسن کہہ کے جیسے ہی گریا کیا. میں کہا اے بی بی زینب, ارے آپ کیسی ماں جائی ہو, آج بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھ کر گریا کر رہی ہو. کل اسی کا لال قاسم ہوگا, اس کی ماما لاش کے ٹکڑے مقتل میں ہوں گے. عظمت زینب کو سلام. تاریخ کہتی ہے مولا حسین نے بھائی کو گلے سے لگانا چاہا تو ایک جملہ حسن کی زبان سے نکلا, بھیا آرام سے, بھیا آرام سے. تاریخ کہتی ہے کہ حسین کو قریب بلایا, حسن کو حسن علیہ السلام نے جناب قاسم کو قریب بلایا, آخری لمحات ہے سینے سے لگایا. جملہ جو جناب قاسم کی زبان سے نکلا, بابا آپ کے سینے سے تو آپ ہی نکل رہی ہے, بابا آپ کے سینے سے تو آپ ہی نکل رہی ہے. امام حسن نے کہا میرے لال میں رخصت ہونے کو تیار ہوں, لا اپنا بازو مجھے دے. بازو پہ تعویذ باندھا گیا اور حسین کی زبان سے فکرہ نکلا, انا للہ و انا الیہ راجعون. تاریخ نے ایسا جنازہ نہ دیکھا کیونکہ حسن کی تمنا تھی نانا کے پہلو میں دفن کر دیا جاؤں. ارے بڑے خوش و احترام کے ساتھ غسل و کفن دیا گیا اور اب جنازہ وہ اٹھائے گا جس کا خود جنازہ نہیں اٹھے گا, وہ جنازہ اٹھا کے چلا جس کا جنازہ نہیں اٹھا. مگر مقاتل نے منظر لکھا, اب جو گھر سے جنازہ چلا تو چادر سفید, مگر اب